اسمبلی کبھی امکان یہ ہے کہ کل اپنے حتمی اجلاس کے بعد تحلیل کرنے کی اسمبلی صدر صاحب کو روانہ کر دی جائے گی اور اس کی مدت پوری ہو جائے گی. اسمبلی وقت سے 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے تحلیل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ 90 روز کی جو آئین کی شک ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, لیکن ساتھ ہی پاپولیشن سینسس کو آفیشلی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. تو 4 ماہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈی لمیٹیشنز کے لیے درکار ہے, نئی حلقہ بندیوں کے لیے. تو عام تاثر یہ موجود ہے کہ الیکشن جو ہے وہ مارچ 2024 اس سے پہلے ہونے والے نہیں ہیں. ساتھ ہی دوسرا سوال آتا ہے کہ اگر 6 ماہ الیکشن نہیں پاکستان میں ہونے تو پھر اس عرصے میں پاکستان میں حکومت کون کرے گا. نگران سیٹ اپ کا جو تصور ہے وہ ایک 60 اور 90 روز کی مدت کو سامنے رکھ کر اس کو ڈیزائن کیا گیا, لیکن اب موجودہ حکومت نے جانے سے پہلے اس لا کو, اس شکوں کو, اس ایکٹ کو ترمیم کر کے کچھ امپاور کر دیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو. تو جو آئے گا اس کو بعض معاملات کے اندر فیصلہ لینے کے لیے زیادہ اختیارات ہوں گے ایز کمپیئر ٹو جو پریویس کیئر ٹیکر سیٹ اپس آتے رہے. ناموں کی فہرست جو کیئر ٹیکرز کی آتی رہی ہے وہ بہت لمبی ہے. اسحاق ڈار سے شروع ہوا تھا جس پہ پہلے رد عمل آیا, پھر شائخ خاقان عباسی کا نام آ گیا, پھر حفیظ شیخ اسٹیبلشمنٹ کے بہت پسندیدہ گھوڑے کے طور پر جانے جاتے ہیں. جنرل کیانی نے سب سے پہلے پیپلز پارٹی دور میں کرپشن کا بہت شور تھا تو سب سے پہلے جنرل کیانی کی طرف سے ان کا نام آگے تجویز کیا گیا تھا کہ ان کو فائنانس منسٹر لگائیے. زرداری صاحب صدر تھے, کرپشن کے چارجز بہت شور مچتا تھا تو ان کو فائنانس منسٹر کے طور پر تعینات کیا گیا. ان کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں ہے, تاثر یہ نہیں ہے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے, لیکن عام طور پر ان کے اوپر جو چھاپ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے امپلائی ہیں, آئی ایم ایف جو پرچہ آگے رکھتا ہے اس کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی شہرت نہیں ہے, ان کے ساتھ آئی ایم ایف خوش رہتی ہے. باقی رضا کا بھی نام اسی سلسلے میں آتا ہے کہ وہ بھی فارمر آئی ایم ایف کے امپلائی ہیں. کسی زمانے میں ہم نے معین قریشی کو 90 کی دہائی میں لا کر پاکستان میں تجربہ کیا تھا کہ امریکہ سے اور ملٹی لیٹرل ایجنسی سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. وہ بہت کامیاب نہیں رہا تھا. پھر بعد ازاں جنرل پرویز مشرف شوکت عزیز کو لے کر آئے تھے جو سٹی بینک کرتے. سرپرائزنگلی وہ تجربہ کامیاب رہا تھا کیونکہ اس زمانے میں 9/11 کے بعد پاکستان امریکہ کا اتحادی بن گیا تھا, ڈالر کے انفلوز بھی شروع ہو گئے تھے اور اکنامک مینجمنٹ بھی, وہ اکانومسٹ نہیں تھے لیکن ایک سنبھال کے طریقوں کو لے کر چلے. اور دوسرا ڈالر انفلو آ رہا ہو جب پاکستان کی اکانومی کو سال 2 سال 3 سال جب اضافی ڈالرز ملنے شروع ہو جائے نا, سافٹ منی انفلو شروع ہو جائے تو اس سے ہماری اسٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے اور گروتھ بھی آ جاتی ہے. شوکت عزیز اس سینس میں کامیاب رہے لیکن پھر انہیں پرائم منسٹر بننے کا شوق آ گیا تو فائنانس منسٹری سے بھی گئے اور پرائم منسٹری سے بھی گئے. اب موجودہ صورتحال عجیب و غریب. ابھی ایک نام پروگرام شروع کرنے سے پہلے کسی نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ جنرل رحیل شریف جو پاکستان کے فارمر آرمی چیف ہیں, ضرب عزم آپریشن کی وجہ سے, نارتھ وزیرستان آپریشن کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں کی گئیں, خاص طور پر جو APS اٹیک ہوا تھا اس کے بعد پورے ملک میں جو ڈٹرمنیشن فوج نے دکھائی اور کامیابی کے ساتھ شکست دی TTP کو اور دہشت گردی کو, اس وجہ سے ان کا بہت اچھی شہرت ہے ایز آرمی چیف. تو کسی نے کہا کہ ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سیریس کنسیڈریشن میں جنرل راحیل شریف بھی ہو سکتے ہیں, ان کا نام شامل ہے اس فہرست کے اندر. پھر پاکستان کے ایک سابق سیکرٹری خارجہ بھی اور امریکہ میں سویپ بھی رہے جلیل عباس جیلانی, ان کا نام بھی آتا ہے. اب کون ہوگا یہ ابھی تک میرے لیے ایک سوالیہ نشان ہی ہے کیونکہ جن دو کے درمیان میں مشاورت ہونی ہے, ایک کا نام ہے شہباز شریف اور دوسرے کا نام ہے راجہ ریاض, اور دونوں نے شاید ابھی تک پوچھا نہیں ہے کہ کن کا نام تجویز کرے. اگر انہوں نے پوچھ لیا ہوتا کہ نام کس کا تجویز کرنا ہے تو شاید ہم تک بھی آ گیا ہوتا, یا ان کو ابھی تک اجازت نہیں ملی نام بتانے کی. دونوں کی وجہ شہرت ایک ہی ہے, راجہ صاحب کی بھی اور شہباز صاحب کی بھی, کہ وہ بنا کے رکھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ پیدا نہیں کرتے. تو ہر اس شخصیت کی حمایت یہ کریں گے دونوں شخصیات جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تجویز کیا جائے گا. اور اگر مدت آگے جانی ہے 6 ماہ 8 ماہ یا 1 سال الیکشن نہیں ہونے تو کبھی امکان یہ ہے کہ جس کی بیکنگ ہوگی GHQ کی طرف سے وہی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر نام سامنے آئے گا. جو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکا ہیں ان کی طرف آنے سے پہلے آپ کو 2 ایک سٹیٹمنٹس ہیں وہ پہلے سنا دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. ایک شہباز شریف صاحب کے 2 بیانات میں نے رکھے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ کل ہماری مدت پوری ہو رہی ہے, پہلے وہ سنوا دیں. میں ہماری حکومت کی مدت مکمل ہو جائے گی, آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے اقتدار جو ہے وہ ایک عارضی حکومت کے حوالے کر دیں گے. دوسرا بیان ان کا ٹریڈ مارک شہباز شریف بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ساری پاکستان میں جتنے اچھے کام ہیں سارے ہیں ہی آرمی چیف کی وجہ سے. دکھائیے گا. مجھے انتہائی ایمانداری سے کہنا ہے کہ میں سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا بہت شکر گزار, ان کی پوری ٹیم کا, کہ جنہوں نے جو ہی انہوں نے اپنا
منصب سنبھالا بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ ہے وہ پروگرام پاکستان کو آگے بڑھانے کا۔ میں جنرل عاصم منیر آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، اور اپنی حکومت کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ جیسے ہی آرمی چیف نے منصب سنبھالا تو انہیں معلوم تھا کہ پاکستان کی ترقی کا راز کیا ہے اور زینہ کیا ہے، شہباز صاحب کو نہیں معلوم تھا۔ بلاول بھٹو کا ایک بیان کل سے وہ کافی اس کا چرچا ہے، وہ بھی سنانا چاہوں گا۔ اس میں دبے دبے لفظوں میں کچھ کہنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں اور گریز بھی کر رہے ہیں، اپنے والد کو اور نواز شریف کو دونوں کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، دکھائیے گا۔ ہم نے آخر کار وہ رولز آف دا گیم آپس میں طے کرنا ہے۔ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کا مخالفت کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ ہم سب زور دیتے تھے کہ سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں جو 15-16 مہینہ کا موقع ہمیں ملا اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ میاں صاحب کو، زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں۔